سر صدر زرداری صاحب اچانک ان کو بڑا زیادہ غصہ آیا ہے اور آپ نے پہلے بھی 2-4 دن میں اس کے اوپر جو ہے اپنا انالیسس دیا ہے. آپ کا انالیسس چاہوں گا اس کے اوپر ذرا ایک ڈیٹیلڈ کہ انہوں نے 3-4 جگہ پر انہوں نے بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب جو ہے ان سے جیل نہیں کٹ رہی, عورتوں کی طرح روتا ہے, یہ ورڈز تھے ان کے, اور بڑا ہارش انہوں نے جو ہے لہجہ یوز کیا. اس پر سر روشنی ڈالیں ذرا. ہارش تو خیر نہیں کہہ سکتے, لیکن انہوں نے بہرحال تنقید کی ہے. جی ہم کیونکہ مخالف ہیں ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہی ہیں. زرداری صاحب کا اپنا ان کو بہت ساری جیل کاٹنی پڑی, مختلف ادوار میں کاٹنی پڑی. ان کو بے نظیر بھٹو شہید کا خامد ہونے کی سزا, بھٹو شہید کا داماد ہونے کی سزا تو دی گئی نا جی, بار بار دی گئی, اور وہ بڑی جرت سے ان کو بہت سختیوں کے ساتھ رکھا گیا. جیل کی کھولیوں میں رکھا گیا, سی کلاس جیل میں رکھا گیا, فیسلٹیز نہیں دی گئیں. انہوں نے اگر کوئی فیسلٹی رکھی بھی, بنوائی بھی تو اپنے خرچ پہ بنوائی, گورنمنٹ کے خرچ پہ نہیں. تو اس کے ویسے اسٹائل میں انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی حوصلہ کریں, کیونکہ پورے ملک کو ایک ہائی جیک کیا ہوا تھا نا کہ جی پہلے ایک بیانیہ چل رہا ہے کہ ان کو جی سہولتیں نہیں مل رہی, ان کو کھانا اچھا نہیں مل رہا, ان کو ایکسرسائز کی سہولت نہیں ہے, ان کو واک کرنے کی سہولت نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کا وہ اپنی ایک مجبوری تھی کہ وہ ہر ایشو کو ایک نیگیٹو پالیٹکس میں لے کے آئیں گے تاکہ ایشو بنا رہے. ان کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ میڈیا ایشو رہے, آپ کو کچھ چیز فیڈ کرتے رہیں. اور پھر ان کا جو آنکھ کا مسئلہ بنا, تو اب جب ساری صورتحال کلیئر ہوئی آ کے تو پتہ چلا قوم کو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. خیر اس پہ زرداری صاحب نے وہ اپنے کارکنوں سے خطاب کرنے نکلے ہوئے تھے, تو اپنی پارٹی کو بھی بندہ حوصلہ دیتا ہے نا کہ یار کوئی نہیں ہے, اس بندے کو دیکھو یہ ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں. تو اپنے کارکنوں کو بوسٹ کرتے ہوئے وہ خان صاحب پہ بھی تنقید کرتے گئے, اور خان صاحب کے ساتھ ان کا کوئی ایسا بھی ماحول نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو کبھی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا, اور سو ان سے یہ بھی کوئی مروت والا رشتہ بھی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ جناب انہوں نے کوئی غلطی کی ہے. کیا ایسا ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ خان صاحب کا حکومت پر حاوی ہو جانے کا کسی قسم کا ان کو ڈر ہے؟ دیکھیے ہم حکومت کے اتحادی ہیں, اتحادی حکومت کے حصے نہیں ہیں, لیکن ہم حکومت بنانے میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یقیناً ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ اسٹیبلٹی سے چلتی رہے. ایک ڈر والا ایشو زرداری صاحب میں نہیں ہوتا. وہ اس وقت ملک کی ضرورت کیا ہے کہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ آگے بڑھے, جتنا عرصہ چلے. یہ اپنے 5 سال پورے کرتی ہے, ہم 5 سال کے لیے ان کو لے کے چلنا چاہتے ہیں تاکہ ملک میں ایک اسٹیبلٹی کی فضا آئے. سو اس میں انہوں نے اگر باتیں کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب سے ڈرنے والی نہیں ایشو, پالیٹکس کرنے کا ایشو. سر ڈر سے مطلب میرا یہ تھا جیسے ان کی خواہش ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں پی ایم بنے, تو اگر خان صاحب واپس آ جاتے ہیں تو ان کی وہ خواہش ادھوری رہ جائے گی. ہم تو کبھی نہیں چاہیں گے جی, ہم کب چاہتے ہیں کہ یا اور ہماری خواہش پہ خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں. ان پہ مقدمات بنائے ہیں حکومت نے, فیصلہ ہے حکومت کا, اور ان کو سزائیں دی ہیں عدالتوں نے. تو اس میں پیپلز پارٹی کی خواہش کے مطابق تو کچھ نہیں ہو رہا نا جی. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ تعالی عوام کے زور سے ہی وزیر اعظم بنیں گے, عوام کے ووٹ سے ہی وزیر اعظم بنیں گے. سر یہ اشارہ تو نہیں ہے کہ کوئی اسے ٹائٹ کرنے کا اشارہ ہے کہ جی ذرا ٹائٹ کیا جائے انہیں؟ اور کبھی کیونکہ بہت کنفیوزنگ ہے یہ, کبھی ایسے لگتا ہے کہ برف پگھل رہی ہے, کبھی ایک دم سے اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے. یہ از اٹ آل نیچرل یا؟ زرداری صاحب بہت دنوں بعد اپنے کارکنوں سے گئے تھے نا, اب رحیم یار خان گئے, وہاڑی گئے, وہ اپنے کارکنوں سے مل رہے تھے جی, ان سے مخاطب ہو رہے تھے. صدر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے اور صورتحال ہوتی ہے. جب آپ اپنے کارکنوں میں جاتے ہیں, سیاسی جماعت کے لوگوں سے ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ ان کو ملکی حالات کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, جماعت کے ایشوز کے اوپر بھی باتیں کرتے ہیں, اور اپنے مخالفین کے لیے بھی کرتے ہیں, اور ان پہ نقد بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو یہ کیا ہے, ہم بڑی اپنی بھی بندہ کرتا ہے کہ ہم نے بڑی جرت سے یہ کام کیے, یہ دیکھو ہمارے مخالفین کا کیا حال. تو اس کو اس رنگ میں لیجیے, اس سے زیادہ نہیں. اور زرداری صاحب کسی کے بارے میں بہت برا نہیں سوچتے. خیر صاحب ٹائٹ کرنے سے مجھے وہ یاد آیا کہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ اگر خان صاحب کو ٹائٹ کرنا ہوتا تو ان کے پسند کا جو کھانا ہے وہ ان کو نہ دیا جاتا. تو سر کیا سیاست اب پالیٹکس, پاکستانی پالیٹکس جو ہے وہ اب اس سٹیج پر آ گئی ہے کہ کھانے پینے کی جو ہے باتیں ہوں گی, کھانے پینے سے بھی روکا جائے گا؟ نہیں, روکا نہیں جائے گا. یہ تو دیکھیں نا, ایک ہوتا ہے کہ کسی کا اپنا نقطۂ نظر, میں آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے, میں یا پریس ٹاک کرتے ہوئے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں, میرا یہ مطالبہ ہے, لائک دس, یا گورنمنٹ کا یہ مطالبہ ہے, یا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. ایک یہ آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں, محسن نقوی صاحب سے سوال ہوا
کہ عمران خان صاحب کو کیا ٹائٹ کرنے کا ارادہ ہے؟ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، اگر ہم نے ٹائٹ ہی کرنا ہوتا تو ان کو مزے کے کھانے تو نہ ملتے۔ مراد ایک مثال دی انہوں نے، جی وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کر سکتے تھے یا نہیں کر رہے یا کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سر آئی ایم شیور وہ آپ نے ان کی بلکہ اسٹیٹمنٹ بھی سنی ہوگی جو کہ ان کی رپورٹ میں شامل تھی، میں آپ کو کوٹ بھی کر دیتا ہوں پھر سے۔ مسٹر عمران احمد خان نیازی آن اے کنکلوڈنگ نوٹ انفارمڈ the undersigned that he is mindful of his present incarceration in jail and accordingly has very limited wants. According to him, he expects nothing beyond the basic necessities essential for his survival. تو سر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بیسک نیسیسٹیز نہیں مل رہے، لیکن ساتھ ہی اس رپورٹ میں باقی ساری ڈیٹیل دیکھیے نا، ان کو رہنے کے لیے بیڈ ملا ہے، ان کو ایک اچھا سیل ملا ہے، ان کو کتابیں ملی ہیں، ان کو اے سی ملا ہے، ان کو ٹی وی ملا ہے، ان کو ایکسرسائز مشین اور سائیکل ملا ہے، ان کو اپنے سیل کے اندر واک کرنے کے لیے ایک پورا کوریڈور ملا ہے۔ جیل کے اندر تو یہی میکسیمم، سوری قاری صاحب اس میں وہ آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن مرضی کا کھانا ملتا ہے۔ جہاں پر ہم سنتے تھے کہ جی جیسے شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی اڈیالہ جیل تو پارٹی ہاؤس ہے، تو اس کے بعد تو پھر یہ ساری چیزیں تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ تنگی میں ہی وہ اپنا ٹائم اندر گزار رہے ہیں، جہاں پر ایک کنسیپٹ تھا کہ جی اڈیالہ جیل از اے پارٹی ہاؤس، وہاں پر کھانے پینا اور سب کچھ بہت کھلا ماحول ہوتا ہے۔ پارٹی ہاؤس والا معاملہ بھی نہیں ہے جی، جیل جیل ہی ہوتی ہے جی جیسی بھی ہو، تو یہ کسی کے لیے بھی کوئی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ خان صاحب جیل میں ہے تو یہ کہا جائے کہ وہ بڑے سکون میں ہیں، بڑے آرام میں ہیں، نہیں، جیل تو ہے ہی تکلیف کا نام، لیکن جو بیسک فیسلٹیز ایک عام قیدی کو ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ فیسلٹیز جو گورنمنٹ نے کہی تھی وہ سرٹیفائی کی ان کے وکیل نے۔ قاری صاحب علیمہ خان صاحبہ پر بہت تنقید ہو رہی ہے، نقوی صاحب نے بھی کہا ان کو بلکہ علاج نہ ہونے کا جو ذمہ دار ہے انہوں نے ان کو ٹھہرایا جی کہ انہوں نے 3 دن جو ہے نہیں انہوں نے ویٹ کروایا، اور ان کے بقول علیمہ خان جو ہیں وہ یہ چاہ رہی تھیں کہ جو ان کا کاز ہے وہ نہ مر جائے اگر یہ فوری طور پہ علاج ہو گیا تو۔ میں نے عرض کیا نا جی کہ پی ٹی آئی کو اگر ہم دیکھتے ہیں اس وقت اپوزیشن کی جماعت ہے، ان کا لیڈر جیل میں ہے اور وہ اور تو کچھ کر نہیں پا رہے، وہ سڑک کے اوپر آ کے وہ اپنے کارکن کو مشتعل کر کے 2-3 دفعہ ٹرائیاں کر چکے اسلام آباد میں، لیکن وہ کوئی بڑا امپیکٹ نہیں لا سکے۔ ابھی 8 فروری والے دن بھی وہ انہوں نے کال دی ہوئی تھی، وہ بھی کال ان کی جو ہے وہ نہیں کامیاب ہو سکی، تو اس کے نتیجے میں وہ جو جھٹکے لگتے ہیں نا سیاسی طور پہ آپ کو، اس سے نکلنے کے لیے اس فضا سے اور اپنے کارکن کا حوصلہ بحال رکھنے کے لیے آپ کو ایشوز چاہیے ہوتے ہیں، اور یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ ہمارا لیڈر مشکل میں ہے اور تکلیف میں ہے، اس کی زندگی کو خطرہ ہے یا اس کی صحت کو خطرہ ہے، تو یہ جو نیریٹو چلتا ہے اور اس نیریٹو کو اتنا اٹھایا میڈیا نے، اتنا اٹھایا، بلکہ جو گورنمنٹ وضاحتیں کر رہی تھی وہ وضاحتیں سننے سے انکاری تھے، لیکن اب اس پہ کافی چیزیں بہتر ہوگی، تو ان کی طرف سے جو کچھ ہو سکتا تھا، اب یہ کہا جائے گورنمنٹ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس پہ سیاست کرتے ہیں، تو اور کیا کریں گے وہ؟ میرا خیال ہے وہ سیاست نہیں کر رہے، وہ نیگیٹو سیاست کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہی کرنا ہے، کیا وہ آرام سے بیٹھے رہے؟